السلام علیکم دوستو، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور عید کی نماز کا وقت بالکل قریب آتا جا رہا ہے، لہٰذا قربانی کا وقت کیا ہوگا، قربانی شہر میں گاؤں میں کب سے کس وقت سے کی جائے گی، یہ بڑے امپورٹنٹ مسائل ہے اور بڑا کنفیوژن ہے اس بات کو لے کر کے، امت بڑی بے چین ہے۔ تو کیا صحیح رہبری ہوگی، اس کا صحیح مسئلہ کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ ساری باتیں مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، آپ بنے رہیں۔ تو حضرت یہاں پر سب سے پہلا مسئلہ میں رکھتا ہوں بھائی محمد انس چاندپور سے، اس طرح بھائی دانش مقیم میت پور سے ہیں، وہ سوال رکھتے ہیں کہ عید گاہ میں نماز کی عام اجازت نہیں ہوگی اور بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں عید کی نماز عید گاہ میں نہیں ہوگی، تو ایسے مشکل وقت میں شہر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ وہ قربانی کب کریں گے، کیا صحیح وقت ہوگا قربانی کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی ضروری چیز اور بڑا اہم مسئلہ ہے مولانا، یہ ہے جی دیکھیے یہاں پر آپ اور تمام ناظرین کچھ بات ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز کے تعلق سے جگہیں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایک مولانا گاؤں ہیں، وہ گاؤں ہیں یا وہ علاقے، وہ جگہیں ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، یعنی عام حالات کے اندر، ابھی تو بیماری کے حالات چل رہے ہیں، وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے پہلے سے، تو کیونکہ ایسی جگہوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو کر صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق ہونے کے بعد ہی آپ وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب صبح صادق کب ہو رہا ہے؟ ہندوستان اتنا بڑا ہے کہ وہاں کے مختلف علاقے ہیں، کہیں 4 بجے ہوتا ہے، کہیں 4:30 بجے ہو رہا ہے، کہیں 5 بجے ہو رہا ہے، تو یہ الگ الگ جگہیں ہیں۔ یہ آپ کو اپنے یہاں کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے یہاں پر سحری کا لاسٹ ٹائم کیا ہے۔ جیسے اس وقت ہمارے ضلع بجنور کے اندر 4:05 کے آس پاس سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں اگر وہ گاؤں کہ جن کے اندر جمعہ نہیں ہوتا ہے 4:30 بجے اگر وہ قربانی کر لیتے ہیں تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ بہت اچھا۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے شہروں کا۔ وہ شہر یا وہ بڑے گاؤں کہ جن کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، اور عید کی نماز کے بعد ہی وہ قربانی کیا کرتے تھے، تو کیونکہ اجتماعی نماز پر پابندی ہے لیکن گھروں کے اندر نماز پڑھی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی یہ سوچ لیں کہ جب نماز ہو ہی نہیں رہی تو لہٰذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیں۔ تو اس کے لیے ایک انتظامی شکل یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح عید الفطر کی نماز گھروں پر ادا کی گئی مولانا، تو اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی گھروں پر ہی ادا کی جائے گی۔ جی بالکل، بے شک۔ تو اس میں یہ شکل بنائی جائے کہ اول وقت میں اشراق کی نماز کے وقت شہروں کے اندر طلوع صبح صادق کے وقت سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، وہاں سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوگا، اشراق کے وقت پر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ 5 لوگ اکٹھے ہوں، یہ جتنوں کی اجازت جہاں پر ہو وہ لوگ اکٹھا ہوں اور نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کر لیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ 2 باتیں تو آپ نے بتائی، ایک وہ گاؤں جہاں پر عید کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی، نہ جمعہ ہوتا تھا، تو وہ تو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ شہر وہ گاؤں جہاں عید کی نماز ہوتی تھی، جمعہ ہوتا تھا، تو وہ عید کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد قربانی کر لیں۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو عید کی نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے، انہیں امام نہیں ملے گا یا کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، تو اب ایسے لوگوں کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ یا ہو سکتا ہے شہر میں کچھ لوگ 7 بجے نماز پڑھیں، کچھ 8 بجے پڑھیں، کچھ 9 بجے پڑھیں، تو صحیح ترتیب قربانی کی کیا ہوگی، کب کس وقت میں قربانی کرنا صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیے مولانا، یہ سوال بھی بڑا اچھا ہے اور ناظرین بہت قیمتی بات ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شہر کے اندر ایک جگہ نماز ہو گئی ہے، جی مثال کے طور پر جیسے ہی وقت شروع ہوا اشراق کا 6 بجے کسی شہر کے اندر چند لوگوں نے مل کر نماز پڑھ لی ہے، تو باقی پورے شہر کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب پورے شہر میں اگر ایک جگہ بھی چند لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی تو باقی پورے شہر والوں کے لیے اب قربانی کرنا صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کی طرف سے نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، نماز ان کو بعد میں پڑھنی پڑے گی،
آپ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد میں اب نماز پڑھتے رہیں جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا رہے زوال سے پہلے پہلے۔ جی مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی 6 بجے، اب قربانی کر لی، اور دوسرے لوگوں نے بھی اب چاہے تو وہ 9 بجے اپنا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا دوستو، یہ بڑے قیمتی مسئلے تھے اور دونوں کو لے کر بڑا کنفیوژن تھا، مفتی صاحب نے بڑے کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے سمجھا دیے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے، اور دوستو اتنا بخل سے کام نہ لیں، ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو اچھی ہے، بری ہے، کیا کمی ہے، اور لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کر دیا کریں، اس سے چینل کو مضبوطی ملتی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔